ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. سلمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا عمران خان صاحب کو 6 جنوری کو سزا ہو جائے گی. کیا یہ آپ لوگوں کی کیلکولیشن ہے کہ 6 جنوری کو باقی یہ سزا دے دی جائے گی عمران خان صاحب؟ دیکھیں, ماضی تو یہی بتاتا ہے. جو مقدمے چلائے گئے ہیں ان ماتحت عدالتوں میں, جس طرح اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی گئی ہے, تو وہاں تو سزا دی گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ سزائیں آگے معطل ہوئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں, لیکن یہاں جو ٹرائل ہوتی ہے جیل میں, اس کا تو ایک ہی مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ سزا دی جائے. اور اگر کچھ بھی نہیں بنتا, دیکھیں میں اس ٹرائل میں موجود رہا ہوں القادر میں, یہ بالکل مانا جو حکومتی وکلاء ہیں کہ نہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان ہوا ہے, نہ خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا ہے, بلکہ یہ پیسہ تو برطانیہ میں ثابت ہی نہیں ہوا تھا کہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے. اس کے باوجود یہ پیسہ پاکستان آ گیا اور آج ریاست پاکستان کے خزانے میں ہے. تو کیا مقدمہ ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے. کیا مقدمہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالا تر والی بات تو میں بھی سمجھتا ہوں, جو سمجھ آ رہا ہے وہ بتا دیں. دیکھیں مقدمہ تو یہی ہے نا, دیکھیں بات تو یہی ہے, عدالتی نظام کو استعمال کیا گیا ہے. وہ عدت کا مقدمہ ہو, وہ سائفر ہو, وہ توشہ خانہ کی بات ہو, یہ تمام مقدمات جو ہیں آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. ان کو استعمال کیا گیا ایک سیاسی دباؤ کے لیے یا ایک سیاسی حربے کے طور پہ. لیکن خان صاحب بالکل ان حربوں میں سے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. آج بہت ہی اچھی ان سے میری گفتگو ہوئی 1 to 1 کچھ عرصے کے بعد. تو خان صاحب بہت ہی پرعزم ہیں, اور جو بھی ہوگا ان کا مقصد اب کسی عہدے کا حصول نہیں ہے, وہ اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. وہ ایک تاریخ ساز جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ ہمارا مقصد حکومت حاصل کرنا, میرا وزیر اعظم بننا یہ نہیں ہے. ہم پاکستان کی جو اندرونی ساخت بن چکی ہے, جبر کی بنیاد پر, جھوٹ کی بنیاد پر, خوف کی بنیاد پر, اس کو ہم تبدیل کرنے کے سر, لیکن اس جنگ میں جیتنے کے لیے آپ کو الائنسز تو بنانے پڑیں گے, کیونکہ مقصد اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس سیاست سے باہر نکالنا ہے تو پھر آپ کو اپنے لائک مائنڈڈ جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ سیاسی جماعتوں کو ملانا پڑے گا. فار ایگزامپل آج میں دیکھ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا ذکر آیا, اور اس رانا ثناء اللہ صاحب کی تجویز کے کانٹیکسٹ میں آیا کہ کیا اگر نواز شریف, آصف زرداری اور عمران خان کو اکٹھا کر دیں تو 70 سال کے مسائل کا حل نکل آئے گا. اور عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ وہاں موجود تھے جس وقت یہ بات ہوئی ہے؟ جی بالکل میں موجود تھا. انہوں نے یہ کہا وہ کیا ہمارے ہم خیال ہیں, کیا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں کسی اصول پر؟ یہ سوال ہے نا. اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اصول پر اور کہتے ہیں میں اس اصول پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میں ملک میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں, میں ملک میں سویلین اداروں کو آزاد کرانا چاہتا ہوں, تو بالکل ہم ساتھ چلیں گے. لیکن اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے بہرحال دروازہ کھولا ہے, ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, حکومتی ارکان کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم بیٹھیں گے تو ہر بات ہو سکتی ہے. لائیں وہ یہ رویہ ہمارے سامنے, کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس ملک میں پولیٹیکل سپیس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, اغواکاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کریں نا یہ بات ہمارے ساتھ, ہم موجود ہیں. ایک قدم اگر وہ چلیں آپ یہ کہیں, پھر تو یہ اصولوں کی بات ہوئی نا سلمان صاحب, یہ جو آپ بات کریں نا, پھر تو یہ لارجر پرنسپلز کی بات ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے. یہ ملک کو ویسے نہیں چلانا جیسے پچھلے 70 سال میں چلتا آیا. اس ملک کے چلانے کا طریقہ کار بدلنا پڑے گا. یہی بات ہے. مجھے یقین اب سب سیاسی جماعتیں آہستہ ٹھوکر کھانے کے بعد اس راستے اس جگہ پر آ گئی ہیں جہاں مانے یا نہ مانے, حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, سب کو لگتا یہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا اوور دی ویکینڈ. انہوں نے بھی کہا کہ ملک ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے, ایسے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, سب کو بات کرنی پڑے گی, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ملک چلاتی ہے, جو ہائیبرڈ نظام ہے, سے نکالنا پڑے گا اس کو. لیکن کیا پہلے یہ بتائیں, عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو 12واں کھلاڑی کہا سیاست کا, یہ کیا کانٹیکسٹ تھا؟ دیکھیے یہ تو ایک بات ہے کہ اس وقت وہ ظاہر ہے ان کو تو ان کی جماعت سے بھی باہر کر دیا گیا ہے, ان کو وہ رول نہیں دیا گیا جس کی شاید ان کو توقع تھی جب وہ پاکستان واپس آئے. تو یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے
کہ کون قبولیت کے درجے پر ہے، جس کو ہمارے بعض صحافی دوست کہتے ہیں کہ مقبولیت کافی نہیں، قبولیت ضروری ہے. تو قبولیت کی تگ و دو میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اس تگ و دو میں لگتا ہے کہ میاں صاحب کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے دیگر ساتھی احباب آگے نکل گئے ہیں ان سے. لیکن بہرحال یہ اس جماعت کا اندرونی معاملہ ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ اصولوں سے ہے. جو بھی ان اصولوں پہ کھڑا ہوگا، پاکستان کے عوام کی بات کرے گا، شرافت کی بات کرے گا، آئین اور قانون کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے. بٹ ڈو یو سی نواز شریف ایز اے پوٹینشیل ایلائی؟ بیکاز دیکھیں آپ کو پولیٹیکل الائنسز جو چاہیے وہ بڑی سیاسی جماعتوں کی چاہیے. 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. بلاول صاحب بھی بہت گرجے برسے 27 تاریخ کو، ظاہر ہے ان کی بھی وجہ سمجھ آتی ہے، ان کو اپنی سیاست کرنی ہے، وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی کندھے استعمال کرنے ہیں، وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ کہ آپ کو ان دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک، پریفریبلی دونوں کی حمایت چاہیے. اب نواز شریف صاحب بعد میں کھلاڑی تو ہوں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ مل گئے اور لیٹ سے اگر مسئلہ اب لارجر کاز کا ہے تو یہ تو جنگ جیتنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے اس میں تمام لوگ موجود ہیں نا. اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، MQM کے ہیں. تو کریں بات، ہم بالکل بات سنیں گے. سر لیکن لکھ کے تو آپ نے دینا ہے، سکتے ہیں آپ کی جو ریٹن ڈیمانڈز ہے سلمان صاحب کے، اس میں یہ لکھا ہوا آئے گا کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. نہیں پتا کہ ہم ریٹن ڈیمانڈز، یہ کہاں سے آئی ہے بات کہ ہمیں کوئی ریٹن ڈیمانڈز دینی ہے. میں نے پڑھا تھا سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے، ہم دیکھیں گے ہم نے ریٹن دینی ہے یا نہیں دینی. کوئی ڈکٹیٹ تو یہ نہیں کر سکتا ہمیں. ہم اس دن بیٹھیں گے 2 تاریخ کو اور دیکھیں گے کیا لائے عمل اپنانا ہے اور کیا بات ہوتی ہے اور اس بات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. اس وقت ہم اصولی طور پر ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ایک بڑا قدم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے اپنی ذات کے حوالے سے وہ ہر ایک کو معاف کرنے کو بھی تیار ہیں. سر لیکن یہ جب آپ 2 جنوری کی بات کی تو اٹ واز آلموسٹ اے فیکٹ. مجھے کسی نے کہا، میں بات کر رہا تھا آپ کی پارٹی کے کمیٹی کے ممبر سے، انہوں نے کہا جی ہاں وہ عالی امین گنڈا پور صاحب بھی اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے وہ لکھنا ہے نا جی جو ڈیمانڈز دینی ہے ہم نے حکومت کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹن نہیں دینی ہے. کیا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز اس پر کیا ہے کہ دینی ہے ریٹن ڈیمانڈز؟ کیوں دیں گے، میں بات کروں گا. دیکھیں یہ تو ہمارا کمیٹی کی اندرونی بات ہے کہ ہم نے لکھ کے دینی ہے یا نہیں دینی، یہ ہم دیکھ لیں گے. یہ چھوٹی بات ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. ہم آپس میں طے کریں گے کہ ہم نے بات زبانی کرنی ہے پہلی نشست سے پہلے یا لکھ کے کرنی ہے. مجھے بظاہر لکھنے کی بھی وجہ نظر نہیں. ٹھیک، لیکن اگر آپ نے کرنی بھی ہے سلمان صاحب، تو لگتا ایسا ہے کہ ڈیمانڈز یہ ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے، ہمارے قیدیوں کو رہا کریں. یہ 2 ڈیمانڈز آج علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کام کریں. دیکھیں یہ بالکل ایسی ڈیمانڈز ہیں جو قانوناً بالکل جائز ہیں. کس کام کے لیے کمیشن بنتے ہیں؟ دیکھیں 2 بڑے واقعات ہوئے نا. 9 مئی کا واقعہ ہوا، 26 نومبر کا واقعہ ہوا. 2 متضاد بیانی ہیں اس حوالے سے. ہم یہ کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے ہمیں CCTV فوٹیج دکھائی جائے، ٹوٹے نہیں چند منٹوں کے، پورے دن کی CCTV فوٹیج وہاں ہونی چاہیے. نظر آئے کہ کہاں آگ کیسے لگی، کون تھا، دروازے کون کھول رہا تھا، کون کس کو کہاں بلا رہا تھا. تو یہ تمام باتیں کیسے ممکن ہے کہ پورے ملک میں کسی ایک جگہ بھی CCTV فوٹیج نہیں بچی؟ ہر جگہ یہ کہا گیا کہ یہ جگہیں تو ایسی تھیں کہ ان کے قریب پر پھڑکنا بھی جو ہے ایک جرم ہے، لیکن وہاں پہ جو CCTV کیمرے تھے ہر جگہ خراب ہو گئے. لیکن میں نے خود CCTV فوٹیج دیکھی ہے لاہور کی، جہاں یاسمین راشد صاحبہ خود اناؤنس کر رہی مائک پہ کہ باہر آ جائیں، اندر مت جائیں. یعنی آپ کے لوگ اندر جا رہے تھے، وہ she was announcing it. I've seen it myself. بہت سے اور لوگ اچھی بات ہے نا یہ اگر آپ نے دیکھی ہے. دیکھیں خان صاحب نے آج یہ کہا کہ مجھے CCTV فوٹیج دکھاؤ. جو لوگ ہمارے اندر گئے ہیں، جو لوگ ملوث ہیں، میں ان کو نہ صرف ان سے علیحدگی کا اعلان کروں گا، انہیں پارٹی سے نکالوں گا، بالکل میں کہوں گا کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. یہ کہا انہوں نے آج صحافی حضرات سے. لیکن CCTV فوٹیج دکھانے میں کیوں ایک کوئی اعتراض ہے، یہ ہمارا سوال ہے. اسی طرح 26 نومبر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے. انہی کاموں کے لیے کمیشن بنتے ہیں نا. ملک میں ایک قانون موجود ہے انکوائری کمیشن ایکٹ، کیوں اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کو کمیشنز بننے چاہیے، بہتر ہے. بلکہ جس چیز پر ڈسپیوٹ ہے، ایک طرف سے تو اعلان کیا گیا آلموسٹ ان پریس کانفرنس کے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تک نام لیے بغیر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی ہیں، اور یہ بھی 9 مئی کے اور بھی سارے الزامات آپ ہی کے ساتھ ڈالے گئے کل پرسوں ترسوں جو پریس کانفرنس ہوئی. اور
جی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں 9 مئی جو ہے ایک فریم کرنے کی ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. کیسے یہ ممکن تھا کہ 10 مئی کو آپ نے 10,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا؟ ان کی لسٹیں آپ کے پاس موجود تھیں. کوئی تھا کسی جگہ یا نہیں تھا؟ آپ رحیم یار خان تک گئے، آپ بہاولپور گئے، آپ اٹک گئے، جہاں آپ نے جس کو اٹھانا تھا اٹھا لیا. جن کا دور دور تک 9 مئی کے کسی واقعے سے تعلق نہیں تھا ان لوگوں کو بھی آپ نے اٹھایا. تو لسٹیں آپ کے پاس تیار تھیں، سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی اور ایک بیانیہ بن دیا گیا. سر آپ تو اس لیے ان لوگوں کو بالکل بھول یہ رہے ہیں جن کو تکرار ڈیل کرتے کرنے رہیں پر گے، یہ تقاضا نکالا کرتے گیا رہیں ایف گے. آئی آر سے، جو اب اور چھوڑ دیے. بالکل اچھی بالکل خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیل خان کر صاحب نے بالکل خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ ایک جرم تھا تو کیسے آپ نے ایک ملزم کو یا ایک مجرم کو ڈیل کرنے کے نتیجے میں فارغ کر دیا؟ اس کے خلاف مقدمہ ہی آ کی حکومت نے، سرکار نے کہا کہ ہم نہیں چلانا چاہتے. تو یہ ایک حربہ تھا، ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا حربہ تھا کہ آپ ایک پارٹی پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اس کو سمجھتے تھے آپ ختم کر دیں گے. وہ نہیں ہوا. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے جواب دے دیا. اسی طرح اس کے بعد جو آپ نے کیا، جو آپ نے الیکشن پر حملہ کیا، جس طرح آپ نے پھر پورے عدالتی نظام پہ حملہ کیا، جو 26ویں آئینی ترمیم پہ جا کر معاملہ ٹھہرا. بیچ میں آپ نے الیکشن ٹرائیبیونلز کی حیت بدل دی. حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کی بجائے آپ نے کہا اب الیکشن کمیشن ریٹائرڈ جج مرضی کے لگائے گا، وہ سنیں گے الیکشن اپیلیں. تو ہر دروازہ آپ نے بند کرنے کی کوشش کی. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ 2 انکوائری کمیشن بناؤ سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل. وہ بتائیں کہ اس دن کیا ہوگا، دیکھیں، پوچھیں، لوگوں کو بات کرنے دیں، لوگوں کو بلائیں. سر لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے سلمان صاحب، ملٹری کورٹس میں آئی انڈرسٹینڈ یور پوزیشن. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ یہ الزامات ہیں، بجائے اس کے کہ ایسے کورٹ سے آپ فیصلے کرائیں جو کورٹس ہیں ہی آپ کے خلاف، پہلے اس کا ایک کمیشن، اور کمیشن ایک رپورٹ دے اور انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے. مسئلہ یہ سر کہ جب آپ رول آف لا اینڈ آئین کی بات کرتے ہیں، میرا سوال بھی بنیادی طور پر یہی شروع ہم نے گفتگو یہیں سے کی تھی کہ اب آپ اس کمیٹی میں جا رہے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈز وہ ہیں جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں، بٹ دین یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو دیم آلسو. وہ ایک آپ کے ایڈورسری، آپ کے مخالف ہیں، وہ اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے ہیں. وہ ایک ہوتا نا جب وکٹوریس the victors are talking سمجھ تو نہیں رہے، وہ حقیقت تو وہ بھی جانتے ہیں. سر ہم سارے مسئلہ حقیقت تو سارے جانتے ہیں، لیکن اس وقت پرسپشنز کی بات ہے. if for example اگر بنیاد، اب گول آپ کی سیاسی جماعت کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالا جائے، ان کی سیاست میں مداخلت ختم کی جائے اور کوئی سیاسی جماعت ان کو کندھا نہ دے، اس کے لیے آپ 2 جنوری کو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل بنیاد یہاں سے پڑے گی نا، پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ نکالیں گے. دیکھیں اگر تو وہ پہلے وہ آمادگی کا اظہار تو کرے نا، کہیں نا کہ وہ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. پہلے یہ بات تو آئے ان کی جانب سے، پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا آپ کی طرف سے یہ آفر جائے گی تو ہمیں یہ بات کہ لیٹس فرگیٹ دا پاسٹ ڈفرنسز، اگر ہم ان 2 نکات پر آگے چل سکتے ہیں تو ہم باقی نکات اپنے حل کر لیں گے. لیٹس ڈو کانسٹیٹیوشنلزم اینڈ رول آف لا ان دس کنٹری. دیکھیں یہی تو ہمارا مقصد ہے، بالکل یہ مقصد ہے. دیکھیں ماضی میں جو ہوا اس کو ہم موڑ تو نہیں سکتے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن اور جلدی الیکشن شفاف ہو. یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس ملک کا اس وقت مسئلہ ہے. اس وقت تو اب کوئی یہ شکل نظر نہیں آتی موجودہ حالات میں کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ قابل اعتبار ہوگا. جو 8 فروری کو کر دیا گیا، جس بہیمانہ طریقے سے الیکشن پر حملہ ہوا، اس کو اگر آگے بھی ایک روایت کے طور پہ ہم نے چلانا ہے تو پھر اس ملک میں ختم ہو گئی جمہوریت، ختم ہو گیا آئین. سر لیکن یہ بھی تو بدقسمتی تو یہی ہے نا سلمان صاحب کہ ہم 2018 کے اینڈ پریویس ہم نے نارم بنا دیا، اس کو نارمل کر دیا گیا ہے کہ جی ہمارے ملک میں تو دھاندلی ہوتی ہے ہر الیکشن میں. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے نظام کو بہتر کرتے چلیں، ہم اس کو مزید گندا کرتے ہیں. اور اس کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، اس سے پچھلی دفعہ. یہ بڑی آئرنی ہے میرے خیال میں کہ دیکھیں ہم نے، کاشف صاحب میں آپ کو بتاؤں، 8 فروری کو میں جب ایک پولنگ سٹیشن پہ کھڑا تھا جو وہیں تھا جہاں آر او کا دفتر تھا، تو ایک بچی آئی، اس نے کہا انکل میں پہلی بار ووٹ ڈال رہی ہوں، آپ نے میرے ووٹ کو سنبھالنا ہے. اور وہ رو پڑی میرے سامنے اور میں بھی رو پڑا. میں تو اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں. مجھے نہیں پتا 8 فروری سے پہلے جو ہوا تھا بالکل ہوا تھا، میں پڑھتا ہوں، میں جانتا بھی ہوں. ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، ہم ماضی کو جواز نہیں بنا سکتے.
ایک آئندہ کی ایک تاریخ رات کا. ہم نے اس تاریخ رات کو ختم کرنا ہے, آج بھی ختم کرنا ہے اور آئندہ کے لیے بھی ختم کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جو مذاکرات ہوں سیاستدانوں کے, وہ اس طرف زیادہ فوکسڈ ہوں کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اور سب اکٹھے ہوں. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا, سعد رفیق صاحب کو سنا, ان کے گریونسز اور مسائل بھی آپ والے ہیں کہ اس ملک میں ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے. یہ ریموٹ کنٹرول جمہوریت نہیں چل سکتی. سیاستدان ارریلیونٹ ہو جائے گا آگے جا کے. برائے مہربانی بیٹھ کر ان مسائل کا حل کریں. اینڈ آئی ہوپ آل آف یو کوئی راستہ نکالیں سارے بیٹھ کر, بجائے اس کے کہ ایک اور ڈیڈ لاک ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کاشف صاحب, اگر خان صاحب کا مقصد یا پی ٹی آئی کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت سے چور دروازے تھے, 8 فروری کے بعد بھی تھے. یہ بالکل مقصد نہیں ہے. خان صاحب بالکل واضح تھے 8 فروری کے فوراً بعد کہ ہم نے کسی ڈیل کے ذریعے حکومت نہیں لینی. وہ کہتے ہیں میں جیل میں بیٹھا ہوں, 18-19 مہینے گزر گئے ہیں, میں اور بیٹھنے کو تیار ہوں. میں کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا جس سے اس ملک میں جمہوریت اور آئین کے کاز کو نقصان پہنچے. ہم سب کو اب یہی دعوت دے رہے ہیں کہ آئین اور جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ بات کرو, ہمارے ساتھ چلو. یہ بتائیں یہ جو طالبان کے بارے میں بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کہ اور آپ کے فیصلوں کا ذکر کیا 2020 کے, میں ایک کمیٹی کا تو حال میں بھی جانتا ہوں اس وقت کا, جب جو خیبر پختونخوا کے وزراء تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بڑی تنقید کی تھی ان کی ری سیٹلنگ پر. مراد سعید اینڈ نور الحق قادری صاحب, مجھے دو تو یاد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس وقت لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر آن بورڈ ہیں ملٹری کے اس سوچ کے ساتھ. کیا کہا آج عمران خان صاحب نے, سنا اس پر بھی بات کی آج؟ جی بالکل, انہوں نے مراد سعید صاحب کا ذکر کیا, نور الحق قادری صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے آ کر فوج کی طرف سے جنرل باجوہ نے, ان لوگوں نے پریزنٹیشن کی اور کہا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا, یہ فوج کا فیصلہ تھا جو سویلین حکومت کے سامنے رکھا گیا, اس کے بعد پارلیمان کے سامنے رکھا گیا. اور یہ صرف 2021 میں نہیں ہوا, یہ پوری گفتگو جو ہے پارلیمان کے ساتھ, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپریل 2022 کے بعد بھی چلتی رہی. جون جولائی 2022 میں جب ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی تب بھی یہ بات ہوئی. اس وقت فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور تھے, وہ گئے کابل بات کرنے کے لیے. تو یہ کہنا کہ یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ تھا, حقائق کے بالکل برخلاف بات ہے. یہ ایک تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. یہ بالکل ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا, ادارے کا فیصلہ تھا. جس میٹنگ آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ایک حد تک فراست بھی تھی. سلمان صاحب جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں اس میں کسی نے یہ بھی کہا, کسی وزیر نے, کہ اے این پی نے کی لاشیں گری ہیں, ان کو ان جیسی پارٹیوں کو آن بورڈ کیے بغیر یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے. بلکہ یہ پارلیمنٹ بھی معاملہ آیا تو اس وقت کی فوجی سائیڈ یہ بتاتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی تیاری کر کے نہیں آیا, سب تجاویز بلاول صاحب کی طرف سے آئی تھی جو کہ انکارپوریٹ کی گئی تھی. سو اینی ویز اگین اس کے اوپر بھی بڑی بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے. بہتر ہو کہ اس کے اوپر بھی ہمیں پتہ چلے کہ آخر یہ فیصلہ کس نے کیا, یہ ملٹری کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا. آپ نے 31 کی ڈیڈ لائن دی آخر میں سلمان صاحب. بالکل تھا. دیکھیں ایسا کوئی فیصلہ کوئی سویلین حکومت نہیں کر سکتی. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں جی بالکل. ہمارے بہت سے معاملات ایسے ڈیفنس کے فیصلے لارجلی وہ کرتے ہیں. اب تو لگتا ہے سب معاملات ہی ایسے ہیں جی جن کے فیصلے جو ہیں کہیں اور ہوتے ہیں, پارلیمان اور حکومت کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ کیونکہ ایک کلیم ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا تھا, تو بہتر ہوگا کہ اس وقت کی فوجی قیادت ہی بتا دے آ کے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا. وہ تو موجود ہے, ایک تو کسٹڈی میں ہے, دوسرے اس وقت. دیکھیں بالکل یہ ہم کریں گے, وقاص اکرم صاحب 1-2 دن میں اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے. لیکن دیکھیں ایک اصولی طور پہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے, ان کا موقف ہے, اور اس میں ان کو بہت بڑے ہمارے سفارتی اور جو انسٹیٹیوشنل حلقے ہیں ان کی حمایت حاصل ہے کہ آپ جتنی بھی لڑائی کر لیں, آپ جتنے بھی لوگوں کو مار دیں, بالآخر تو آپ نے بات ہی کرنی ہے نا. آپ لاکھوں لوگوں کو تو نہیں مار سکتے. یہ ایک نظریہ ہے, ایک غلط نظریہ ہے جس کے تحت دہشت گردی ہوتی ہے, جس کے تحت حملے ہوتے ہیں. لیکن اس نظریے کو آپ نے مات بالآخر گفتگو سے ہی دینی ہے. آپ لاکھوں لوگوں لیکن سر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں یا ویکنس سے, یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ کس وقت بات کرنی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے, اس وقت دوسری بات یہ دیکھیے ٹھیک بات. دیکھیں دوسری بات یہ کہنا کہ اس وقت کچھ لوگ چونکہ بس گئے تھے آ کر, اس لیے آج دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمارا تو آج موقف یہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں, وہاں سیف ہیونز ہیں, اسی لیے تو ہم نے وہاں بمباری کی ہے جا کر. تو یہ بالکل دونوں باتوں میں تضاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں چھپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں گھروں سے اور دہشت گردی کر دیتے ہیں.
ہماری ریاست کا آج موقف یہ ہے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے. پھر خان صاحب نے سوال کیا آج کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کس کو بسایا تھا کس حکومت نے, وہاں کیوں بڑھ رہی ہے ٹیررزم. اس پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیں, آپ نے عوام اور ریاست کے درمیان فیصلہ پیدا کیا ہے. آخری سوال سر, 31 کی ڈیڈ لائن دی آپ نے, 31 جنوری تک مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا سلمان صاحب, کوئکلی اگر مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں, ہم اپنی روش پہ چلتے رہیں گے, ہم اپنا جو مقصد ہے, جو اصولی موقف ہے, اس پر قائم رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں 31 جنوری تک بہت وقت ہے. اگر واقعتاً یہ دیگر جماعتیں جو ہیں آئین اور قانون کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ملک میں سویلین حکمرانی چاہتی ہیں, جو اصلی جمہوریت چاہتی ہیں, ریموٹ جمہوریت تو جمہوریت ہے ہی تو نہیں. کیا ایسی, اگر یہ سب اگری ہو جائے کہ ہاں ہم سب یہ چاہتے ہیں, کیا نواز شریف عمران خان ملاقات ہو پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے وہ پھر بھی نہیں ہوتی؟ دیکھیے, یہ کہنا قبل از وقت ہے, یہ دیکھیں گے کہ کیا رویہ وہاں سے سامنے آتا ہے, کیا بات ہوتی ہے, یہ سب اس پر منحصر ہے. اس وقت ہم موجود ہیں, ان کے لوگ موجود ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں, ہمارے لوگ بھی ہیں. ٹھیک, سو لیٹس سی ویئر دی ٹاکس گو. مجھے وہ بریک لینے کا بار بار کہا جائے. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویل ویٹ فار یو آن 2 جنوری کو. لیٹس سی واٹ ہیپنس. مذاکرات ہونے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں.